آج میری خصوصی فرمائش پر، یہ بہت کم باہر نکلتے، یہ آج آئے ہیں، تو آپ یوں سمجھیے کہ بھئی یہ شاید پہلا پروگرام ہے جو ان کے اعزاز میں اس لیول پہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آرکائیوز کا انشاءاللہ ایک حصہ بنے گا۔ بشیر احمد کے پاس کہنے کو بہت زیادہ کچھ ہے، پوری زندگی گزاری ہے، بلکہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ رکھوالے بھی تھے، چوکیدار بھی تھے این سی اے کی۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے وہ رہتے وہیں پہ تھے، مطلب ہم نے کبھی گھر جاتے نہیں دیکھا، تو ہم دیکھتے تھے کہ وہیں پہ کوئی ناشتہ واشتہ منگا کے کر رہے ہیں اور رات کو بھی وہیں گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں لالٹین لے کے۔ تو انہوں نے وہ جو یوزول کہا جاتا ہے نا، اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا نیشنل کالج آف آرٹس کا، اور شیخ شجاع اور حاجی شریف، اور وہ بھی دونوں این سی اے میں پڑھاتے تھے۔ حاجی شریف کی تو بڑی امپریسو پرسنالٹی تھی، یہ داڑھی، پرانے راجپوت لگتے تھے اور لگتا تھا کہ ابھی تلوار نکالیں گے۔ بشیر احمد کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے ان اساتذہ سے سیکھا۔ اور خواتین و حضرات، آپ اس ایرا کو جانتے نہیں ہیں۔ جو منیچر پینٹنگ تھی، وہ اس کے بارے میں ہم صرف اتنا جانتے تھے کہ یہ کوئی اینشینٹ قدیم آرٹ ہے اور وہ کتابوں میں گم ہو چکا ہے، اب یہ ناپید ہے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی شخص منیچر بنا سکتا ہے۔ تو اس اندھیرے میں جو شمع لے کے آئے وہ استاد بشیر احمد تھے۔ تو میں اب ان سے ہی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ تو بشیر، آپ کے پہلے تو یہ ہے کہ وہی یوزول جو سوال پوچھتے ہیں نا، اور جس طرح ایکٹر سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو ایکٹنگ کا، وہ کہتا ہے جی بچپن سے ہی شوق تھا۔ رائٹر کو کہتے ہیں جی بچپن سے ہی نانی اماں شعر لکھتی تھی، ہم بھی لکھتے تھے۔ تو آپ کو بھائی بچپن سے ہی شوق تھا یہ ڈرائنگ وغیرہ؟ بچپن کا شوق کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ ماحول بناتا ہے۔ اوکے۔ تو سوشل اینیمل کہتے ہیں بندے کو، تو ماحول کے اندر جو آپ کو انسپریشن ملتی ہے اس سے پھر آپ بلڈ اپ کرتے ہیں۔ تو میرے گھر میں میرے والد صاحب کی طرف سے تو نہیں تھا، مگر میرے بڑے بھائی اور ایک محلے دار ہمارے سعید قریشی، وہ ہمارے سامنے ہی رہتے تھے۔ ہم بچپن میں ہی چھوٹے بچے کٹھے پڑھتے تھے اور کٹھے ہی ساری حرکتیں کرتے تھے۔ تو وہ ایک اس قسم کا ماحول ہمیں ملا۔ نہیں، وہ کیا بناتے تھے؟ ڈرائنگ کرتے تھے بچپن میں، تو ہم ڈرائنگ کرتے تھے نا، تختی ہماری اچھی۔ میرے والد صاحب ہیڈ ماسٹر رہے ہیں اور سپرنٹینڈنٹ ایجوکیشن ہو کے ریٹائر ہوئے ہیں۔ مزانگہ ہائی اسکول سے شاہدرہ گئے ہیں، شاہدرہ سے سپرنٹینڈنٹ ایجوکیشن۔ اچھا، وہ تختی آپ نے بھی لکھی؟ ہاں، میں جب اسکول میں تھا تو میرے والد انسپیکٹر تھے اسکولز کے، تو خاص طور پہ سیکنڈ کلاس میں ایک ماسٹر صوفی ہوتے تھے، انہوں نے میری تختی کے لیے بڑی محنت کی۔ اچھا۔ اور مجھے خطاطی سکھائی۔ اچھا، سب سے پہلے اسکول میں جو، یعنی وہ آپ نے تختی پر جو کچھ لکھا تھا الف ب ج د سے شروع تو ہے۔ اس سے متاثر ہوئے؟ نہیں، وہ تو ان کا ایک ٹریننگ سسٹم تھا، متاثر تو ہم گھر کے ماحول سے تھے۔ اچھا۔ تو گھر کے ماحول میں بڑے بھائی پورٹریٹ بناتے ہوتے تھے، اچھا، گراف لگا کے۔ نہیں کیوں بناتے تھے؟ انہوں نے ٹریننگ کوئی کہاں سے؟ سیکھا نہیں، کہیں نہیں، وہ تو جیسے وہ پینٹر گراف لگا کے ایک پورٹریٹ بنا دیتا ہے، کسی دوست نے کہا تو اس کو آ کے بنائے۔ ان کے ہمارے جو ہمسائے تھے وہ بھی یہی دونوں تینوں بچے۔ اچھا، آپ کا یہ خیال ہے، یعنی آپ دیکھیں نا، کوئی بھی سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ اپنی کلچرل ٹریٹس کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے، بالکل۔ اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی بنجر ہے۔ میں نے ایک اصفہان میں ایک خاتون کو دیکھا، اور وہ خاتون ڈرائنگ بنا رہی تھی اس کی، جو اب مجھے نام نہیں، چیلسون مسجد ہے، یہ کیا ہے، اس کے گنبد میں جو نقش و نگار تھے ان کی ڈرائنگ بنا رہی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ ڈرائنگز آپ کیوں بنا رہی؟ کہنے کہ مجھے شوق ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس میں پرفیکشن حاصل کروں۔ یہاں کو ٹورسٹ آتے ہیں، وہ کچھ خرید بھی لیتے ہیں، لیکن وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پیشن ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ پورے گنبد کی؟ کہنے لگے نہیں، پورے گنبد کے لیے تو پوری زندگی چاہیے، یہ تو اس کا ایک حصہ میں بنا رہی۔ دیٹ شوز، مطلب ایران کا جو کلچرل اسٹرینتھ ہے،
تو اسی طرح یہی کلچرل اسٹرینتھ ہم میں بھی موجود تھی بالکل موجود. جو اوپن نہیں ہوئی. کہ دیکھیں نا مزن کے رہنے والے ہیں, ایک صاحب ہیں وہ ڈرائنگ کر رہے ہیں, اور دوسرے صاحب ہیں ان کو ویسے خطاطی کا شوق ہے. تو یہ چیزیں پروجیکٹ نہیں ہوتی. اچھا, وہاں سے آپ انسپائر ہوئے؟ انسپریشن تو گھر سے, جو محلے دار تھے اور بھائی تھے چھوٹے, ادھر سے آہستہ آہستہ. میرے اسکول میں بھی ڈرائنگ کا میرے پاس سبجیکٹ تھا. اس زمانے میں کارپوریشن کے اسکولوں میں ڈرائنگ پڑھائی جاتی. بالکل پڑھائی جاتی. میں خود ڈرائنگ پڑھا کرتا تھا, اور میں جب بھی مٹکا بناتا تھا تو کیا کدو بن جاتا, اسی لیے, ورنہ میں آج آپ کی جگہ بیٹھا. نہیں ماشاء اللہ. تو ادھر سے پھر میں ہائی اسکول میں گیا, مزانگ ہائی اسکول میں, جہاں میرے والد صاحب پہلے سے ہی تو ریٹائر ہوئے تھے. اور وہاں پہ بھی ڈرائنگ. پھر 9th 10th میں نے ٹیکنیکل ڈرائنگ, تو میرے پاس تھا نان میڈیکل سبجیکٹ کا سلیبس, فزکس کیمسٹری میتھ, اور ساتھ میں ڈرائنگ تھی. اور اس وقت 9th اور 10th کی ٹیکنیکل ڈرائنگ ہوتی تھی, وہ ایلیویشن سائٹ پلان بنواتے تھے. تو اسکول سے جب میں آتا تھا تو کیونکہ خطاطی میری اچھی تھی, تو ہر ٹیچر مجھے کہتا تھا یہ اسکول کے جو ہے نا چارٹ, علامہ اقبال کی سینگز ہے, اقبال قائد اعظم کی, تو ایک قائد اعظم اور ایک علامہ اقبال میں نے یاد کیا ہوا تھا, تو وہ بناتا تھا, اور وہ ساتھ میں ان کی خطاطی لکھ کے تو اسکول میں ٹانگ دیتے. میں آ کے گھر میں یہ کرتا رہتا تھا. والد صاحب دیکھتے تھے کہ بھی یہ جو ہے نا ہر وقت انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے, اس کا ایپٹیٹیوڈ یہ ہے. لہٰذا وہ بڑے مذہبی صاحب تھے والد صاحب میرے, تہجد گزار اور نمازی پرہیزگار. انہوں نے خود مجھے کہا, کیونکہ وہ ایجوکیشنسٹ تھے, انہوں نے کہا جی بچے کا جو ٹرینڈ ہے نا, جو اس کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے نا, اس کے مطابق اس کو ڈالا جائے. تو مجھے انہوں نے خود ہی کہا, مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ میں اسکول آف آرٹ جو ہے نا, یہ یہاں سے ہم گزر کے روزانہ شام میں وہاں فٹ بال کھیلتے تھے گول باغ میں. تو پوچھتے پچھاتے گئے تو پتہ چلا کہ یہ تو میو اسکول آف آرٹ, یہ نیشنل کالج آف آرٹس ہے. تو والد صاحب نے, یہ میو اسکول تو نہیں تھا؟ نہیں, میں 1969 میں میٹرک کیا تھا, 70 میں NCA میں آیا. رائٹ. تو 70 میں نے پراسپیکٹس لیا, جو جمع اچھا, تو آپ گئے وہاں پہ داخلے کے لیے؟ داخلہ لے لیا. نہیں, کس طرح مل گیا وہاں؟ تو ٹیسٹ ہوتا؟ ہاں ٹیسٹ ہوا نا, ٹیسٹ کیا, پہلے فارم جمع کرایا, پھر ٹیسٹ ہوا, تو میرے ڈرائنگ بیس کے اوپر مجھے داخلہ مل گیا. میری ڈرائنگ ویسے ہی اسکول میں بھی ٹھیک تھی, تو فرسٹ ایئر شروع کر دی. آہستہ آہستہ کرتے کرتے سیکنڈ ایئر تک آئے. تو میں بیسیکلی والد صاحب نے مجھے جو ڈرافٹ مین بننے کے لیے کہا تھا, مگر میں ڈرافٹ مین تو نہیں بنا. میرے ایک دوست تھے, چھوٹے بڑے بھائی کے دوست تھے, وہ طاہر صاحب, وہ ٹیکسٹائل میں یہاں سے کر کے گئے تھے, اور میں نے ٹیکسٹائل میں ایڈمیشن لیا تھا. اچھا. سب سے پہلے. تو فرسٹ ایئر گزرنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ ڈیزائن کے لوگ تو کام کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہے, کس طرح سے. ادھر ڈویژن ہو گئی نا 4 سبجیکٹ کی, کیونکہ پروڈکٹ علیحدہ ہو گیا, ٹیکسٹائل والے علیحدہ, سیرامکس والے علیحدہ, VCD کے علیحدہ ہو گئے, تو وہ ڈویژن ہو گئی. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. اور پینٹر جو ہیں وہ ایک ہی کمرے میں ہوتے تھے, تو وہ ہر وقت پینٹنگ کرتے رہتے تھے. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں ادھر آ گیا. جب میں نے ٹرانسفر کیا اپنا سیکنڈ ایئر میں, تو مجھے کہنے لگے کہ آپ پینٹنگ ڈپارٹمنٹ. اور وہاں آپ کی ملاقات خالد اقبال صاحب سے. اچھا. تو خالد صاحب میرے پہلے, اور کولن ڈیوڈ, خالد صاحب, اور سعید صاحب, یہ سارے ہمارے استاد تھے. ظہور صاحب پرنٹ میکنگ پڑھاتے تھے. اچھا, ظہور نے بھی تو منیچر میں وہ ان کا ایک فیز تھا جس میں ڈرائنگ شائنگ کروائی تھی ہم نے ان کے ساتھ ہی ہیلپ کر کے, مگر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. مگر بیسیکلی وہ پرنٹ میکر تھے. اچھا, یہ دونوں استادوں سے کس طرح ملاقات ہوئی اور کس طرح سیکھا؟ سیکنڈ ایئر میں جب ہم آئے ہیں تو سب سے پہلی کلاس جو ہے خالد اقبال صاحب نے پینٹنگ کی. میں نے اس سے پہلے کبھی آئل پینٹ سامنے رکھ کے کبھی نہیں بنایا تھا. تو آئل پینٹنگ کی اسٹل لائف جو ہے نا, اس سے شروع ہوا ہمارا. پھر کولن صاحب نے ڈرائنگ, تو پہلی شاباش مجھے خالد اقبال صاحب نے ایسے شولڈر پہ ڈرائنگ کی کلاس تھی, تو میں ڈرائنگ کر رہا تھا, تو ایسے کہا شاباش شاباش, کیونکہ ہمیں گھر سے تو
ہر وقت تو ڈانٹ ہی پٹتی رہتی تھی کہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں نہیں تو کرتے. خالد اقبال تو بہت ہی سافٹ. بہت سافٹ تھے، اور ان کی وجہ سے میں اتنا فیسینیٹ ہوا کہ مجھے پہلی شاباش خالد صاحب نے دی تھی. خالد صاحب شاباش شاباش کر کے نا، یہاں سے ذرا دیکھ لو، بس اتنا سا کہا اور چلے گئے. اچھا اور میں بڑی زور سے اس کو بشیر آپ نے مجھے بھی جی وہ جو کہتے ہیں نا میموری لین پہ ڈال دیا ہے. سب جانتے ہیں کہ خالد صاحب کے ساتھ میری بھی راہ و رسم تھی. دوستی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اور میری بیگم ان کے یہاں اکثر جایا کرتے تھے. اور جتنا پرفیکشنسٹ میں نے ان کو دیکھا ہے کمال ہے. کہ ایک ہی جو ہے کینوس وہ کیا ہے اور سیٹسفائی نہیں ہوئے تو وہ اس کے اوپر پوچا پھیر کے اس کا دوبارہ کر نہیں. دی. ہاں